بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ٹاپک ہے کہ مکہ اور مدینہ جا کے جمعہ کیسے پڑھنا ہے، میل نے بھی فیمیل نے بھی۔ میں بہنیں بھائی بہنوں دونوں کا بتا دوں گا۔ اب اس میں تھوڑا مسئلہ پہلے سمجھیے گا۔ جو پاکستان میں ہم جیسے رہتے ہیں، بہنیں تو ہماری جمعہ پڑھنے جاتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے واجب نہیں ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ ان کے لیے جانا، یہاں بھی وہاں بھی۔ لیکن وہاں اگر کوئی جاتی ہیں تو ان کو طریقہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ بہتر ہے کہ وہ ظہر کی نماز اپنے گھر میں ہی پڑھ لیں، چاہے پاکستان ہو یا وہاں۔ لیکن میں تفصیل بتا دیتا ہوں طریقہ کیا ہوگا جمعہ پڑھنے کا، کیونکہ کچھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ پاکستان میں رہتے یہ ہوتا ہے کہ جیسے زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے، جمعے کا ٹائم داخل ہوتا ہے، تو پہلے اطلاعی اذان دی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پہلی 4 سنتیں پڑھنے کا ٹائم دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ دوسری اذان ہوتی ہے، اس کے بعد وہ خطبہ دیتے ہیں اور جمعہ پڑھا دیا جاتا ہے 2 رکعت۔ اور باقی کی جو 4 سنتیں 2 سنتیں ہوتی ہیں، وہ بعد والی وہ ہم بعد میں پڑھ کے اور اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ یہاں طریقہ یہ ہوتا ہے۔ وہاں ٹائم کے حساب سے تھوڑا چینج ہے۔ وہ کیا؟ وہاں پہلے اطلاعی اذان ظہر جمعے کا ٹائم داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے دی جاتی ہے۔ یہ چیز آپ نوٹ کیجیے گا وہاں، کہ جیسے ہی ہم ظہر کا ٹائم جمعے کا ٹائم داخل ہونا ہے نا، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اذان دے دی جاتی ہے، اس کو اطلاعی اذان کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے بھائی بہن جو ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بس ٹائم ہو گیا ہے تو ہم اپنی سنتیں وغیرہ پڑھ لیں گے، جبکہ تب تک تو ٹائم ہی نہیں داخل ہوا ہوتا جمعے کا۔ وہ اطلاعی اذان ہوتی ہے، آپ نے اس ٹائم سنتیں نہیں پڑھنی، بس بیٹھے رہیں، ویٹ کریں۔ اگلا مسئلہ کیا آتا ہے؟ جیسے ہی زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور جمعے کا ٹائم داخل ہوتا ہے تو دوسری اذان دی جاتی ہے، لیکن پھر اس کے بیچ میں ٹائم نہیں دیا جاتا سنتیں پڑھنے کا۔ اسی ٹائم امام صاحب خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور خطبے کے دوران کوئی سنتیں، کوئی نوافل، کوئی دعائیں، کوئی قرآن کی تلاوت، کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا۔ خطبہ خاموشی سے سننے کا حکم ہے، چاہے وہ جمعے کا ہے، حج کا ہے اور عید کا ہے، جیسے جتنے بھی خطبے ہیں وہ خاموشی سے سننے کا حکم ہے۔ اس کے دوران کوئی اور عبادت میں نہیں لگنا ہوتا۔ تو پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم پہلی 4 سنتیں کیسے پڑھیں، جو ہم پاکستان میں رہتے جیسے طریقے سے پڑھتے ہیں، پاکستان انڈیا میں جہاں بھی۔ وہاں پھر آپ کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی اذان ہوئی، آپ آرام سے بیٹھے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ جیسے ہی زوال کا ٹائم ختم ہوگا، جمعے کا ٹائم داخل ہوگا، اس کے بعد اذان ہوگی۔ اس کے بیچ میں آپ کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ آپ 4 سنتیں پڑھ سکیں۔ آپ نے اس ٹائم بھی سنتیں نہیں پڑھنی، آپ آرام سے اذان سنیں، اذان کا جواب دیں۔ اس کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے، آپ آرام سے خطبہ سنیں۔ اسی کے بعد وہ نماز پڑھا دیں گے، 2 فرض پڑھا دیں گے۔ تو 2 فرض آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو 4 سنتیں بات کی نا، کیونکہ جو یاد رکھو عام روٹین میں ہوتا ہے ظہر کی 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنتیں، 2 نفل۔ جمعے میں ترتیب یہ ہوتی ہے 4 سنتیں، 2 فرض، پھر 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل۔ مطلب وہ جو ظہر والی 4 فرض ہوتے ہیں وہ بھی سنتوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ فرض اس دن 2 ہوتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں کیا کرنا ہے؟ پہلے امام صاحب جمعہ پڑھائیں گے آپ نے۔ اچھا، بہنوں کو یہ بتاتا جاؤں کہ آپ لازم جمعے کے لیے وہاں نہ پہنچا کریں، بہنوں کے لیے یہ لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر پردے کا اہتمام ہوتے ہوئے خیر و فیت سے ہوٹل قریب ہے، پہنچ سکتے ہیں، روڈوں پہ بھی نہ کھڑا ہونا پڑے، خیر و فیت سے طواف کی نیت سے جائیں، اور چاہے آپ نے اس دن عمرہ کر رہے ہو یا طواف کی نیت سے تو جمعہ آئے تو ضرور پڑھیں۔ لیکن ایک اسپیسیفک بڑی بڑی دور سے رہائشوں سے جا کے جمعہ پڑھنا، وہ طریقہ لیڈیز کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بھائیوں کو بھی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ عزیزیہ، بتہ قریش، النسیم، دور دور رہائشیں ہیں، تو پورے مکہ کی فضیلت 1 لاکھ نیکی کی ہے۔ آپ اگر محلے کی مسجد میں بھی جمعہ پڑھ لیں گے تو پورا اجر ملے گا۔ ہاں، اگر پاسبلٹی آسانی افیت سے ہو تو حرم ضرور جانا چاہیے۔ اس سے مراد ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ حرم جانے سے روکا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جیسے ہی آپ ہو جائے وہاں چلے جائیں، پھر وہ 2 فرض پڑھیں، اس کے بعد والی 4 سنتیں پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، اور آخر میں جو پہلی 4 سنتیں چھوڑی تھی نا ان کو پڑھ لیں۔ وہاں طریقہ یہ ہوگا، پہلے 2 فرض، پھر بعد والی 4 سنتیں، پھر بعد والی 2 سنتیں، اور پھر پہلے والی 4 سنتیں، تو آپ کا جمعہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو وہاں جمعہ، مکہ اور مدینہ دونوں جگہوں پہ سیم ترتیب ہوتی ہے، تو وہاں جمعہ پڑھنے کا یہ طریقہ ہوگا۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، جب ہم بھائی بہن ان چیزوں کو سیکھ لیں گے، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی اس چیز کا لازم بتایا کریں۔ اور بہنیں پوچھتی ہیں اکثر کہ ہم جماعت کے ساتھ، اس کی میں تفصیلی ویڈیو الگ بنا دوں گا نا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ آپ کو پتہ ہے، جیسے ہم نے واٹس ایپ کی کمیونٹی، واٹس ایپ گروپ کمیونٹی اور واٹس ایپ چینل بنایا ہوا ہے، ہمارا زیادہ کام اس پہ ہوتا ہے۔ یہاں تو صرف ویڈیو بنا کے دے دینی ہوتی ہے نا، باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو میں جہاں جہاں بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا نا، نیچے میں ان کے لنک لگا دوں گا، تو ان کو جوائن کر لیا کریں۔ اس میں جو حج کے ریلیٹڈ جو بھی اپڈیٹ آ رہی ہوتی ہے نا، انتظامی امور کی، معاملات کی، ساری وہ ہم وہاں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ کچھ چیزیں پوسٹوں کے ذریعے ہوتی ہیں، کچھ وائس نوٹ ہوتے ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ شیئر ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی جمعہ پڑھنے جائیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور روزہ رسول پہ کوئی ہو تو میرا سلام ضرور دیجیے گا۔ کہاں سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔